अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपिया फोकस ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु पीपल्स पार्टी जी CEC जो इजलास मुकमल थी वियो। गुज़िरियल ॾींहं खां इजलास इहो जारी हुयो ऐं जंहिंमें पीपल्स पार्टी जी तरफ़ां गौर कयो वियो जेके मुस्लिम लीग नून जे तरफ़ां जेके ऑफर्स हुयूं, जेके इन हवाले सां जेका मुशावरत थी या ख़ासि तौर ते जेके ॿ मुलाक़ातूं थियूं नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जी क़यादत जे विच में, त उहे तजवीज़ूं ऐं उहे जेके ॻाल्हियुनि जे दौरान उनमें जेके मामला डिस्कस में हुया उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी CEC जे आॾो रखिया ऐं 2 ॾींहंनि ताईं इहो इजलास रहियो। ऐं अॼु इजलास ख़तमु थियण खां पोइ पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु हिकु तफ़सीली प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं उन में इहो ऐलान कयो त पीपल्स पार्टी जेका वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उनजो हिसो न थींदी बल्कि अपोज़िशन में वेंदी। ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिब जो चवणु हुयो त मुस्लिम लीग नून जो जेको वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार हूंदो पीपल्स पार्टी उनखे वोट त ॾींदी, बाक़ी वफ़ाक़ी काबीना जो हिसो न थींदी। ऐं उन चयो त असां हिन वक़्तु सियासत जे लाइ न बल्कि मुल्क बचाइण जे लाइ इहो कुझु करे रहिया आहियूं। हुननि जो चवणु हुयो त PTI जे तरफ़ां उन्हनि सां का बि मुशावरत न कई वई, मतिलबु त PTI जे अंदरि अॼु बि जेको आहे जमहूरी रवैयो न आहे, तंहिंजे करे मुस्लिम लीग नून छाकाणि हुकूमत साज़ी लाइ हुननि सां राब्तो कयो, तंहिं करे हुननि जे तरफ़ां मुस्लिम लीग नून खे इहो जवाबु ॾिनो वियो आहे त हुनजो जेको बि वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार हूंदो उहो जेको आहे सो उनजी पीपल्स पार्टी हिमायत कंदी। गॾोगॾु बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु इहो चयो त सदर जे लाइ आसिफ़ ज़रदारी पीपल्स पार्टी जे तरफ़ां उम्मीदवार हूंदो, सेनेट चेयरमैन ऐं स्पीकर क़ौमी असेंबली लाइ बि पीपल्स पार्टी पंहिंजा उम्मीदवार ज़रूरु बीहारींदी। त इन ई मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। अख़ुनज़ादा चटान ख़ान साहब सीनियर अॻुवान आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। चटान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चटान साहब, क्या ये जो मामला जो डिस्कस हुए आज CEC में, तो ये जो आज फैसला हुआ तो कि अब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, मदद ज़रूर करेंगे हुकूमत बनाने में लेकिन हिस्सा नहीं लेंगे, तो सिर्फ यही जो चीज़ें हैं सोचने में 2 दिन लग गए पीपल्स पार्टी को, या इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस थे जिन पर गौर हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे 2 दिन CEC का मीटिंग हुआ और इसमें हमने ज्यादातर जोर इस बात पे दिया और कोशिश ये किया कि हम इस तरह के फैसले करें जिसके वजह से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, जिसकी वजह से मुल्क का मईशत बेहतर हो, जिसकी वजह से ये मुल्क में जो दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया है ये हालात दोबारा से ठीक हो जाए। तो हमने इस बुनियाद पे सोचा और इस बुनियाद पे हमने फैसले की और आखिर में हमने इस बात पे मुतफिक हो गए कि हम खुद इख्तिदार में नहीं आएंगे और हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इसके साथ वजारतें नहीं लेंगे क्योंकि हमारे 16 महीने का जो निगरान हुकूमत चला था इसका जो तजर्बा था वो हमारे सामने था। तो इस वजह से हम वजारतें नहीं लेंगे और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को सपोर्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनता नहीं है। अगर आज़ाद अरकान जो PTI के हैं वो हुकूमत बनाएंगे तो पीपल्स पार्टी के सपोर्ट के बगैर नहीं बना सकते हैं, और अगर नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाएंगे तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते हैं, और अगर हुकूमत नहीं बनेगा तो असेंबली टूट जाएगा, और अगर असेंबली टूट गया तो हमारे मुल्क जो है ये इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। इस बार भी इलेक्शन पे हमारा 150 अरब का खर्च आया है, मुल्क के हालात कितनी शहादतें हो गई, तो हम चाहते हैं कि ये जो जमहूरियत का तसलसल है ये चले। अच्छा चटान साहब, वैसे जो पीपल्स पार्टी ने ये तो कहा कि ठीक है हम वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ को सपोर्ट करेंगे लेकिन वफाकी काबीना में नहीं जाएंगे, अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन फिर ये है कि सदर का जो इलेक्शन होगा तो उसमें ज़रदारी साहब आपके कैंडिडेट होंगे, स्पीकर के लिए भी आप इलेक्शन लड़ेंगे और फिर आप चेयरमैन के सेनेट के लिए भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर क्या आप इंडिविजुअली अलग लड़ेंगे या आप नून लीग की फिर वहाँ हिमायत लेंगे आप? देखिए जी, इलेक्शन लड़ना हमारा हक है कि हम इलेक्शन लड़े, हम स्पीकर के लिए इलेक्शन लड़े, हम सेनेट के लिए इलेक्शन लड़े, हम सदारत के लिए इलेक्शन लड़े, चाहे हम जीते या हारे। आपको याद होगा बीवी के पास 27 मेंबर थे, लेकिन उन्होंने स्पीकर का भी इलेक्शन के लिए हमने उम्मीदवार खड़ा किया, हमने सदारत के लिए भी खड़ा कर दिया और स्पीकर के लिए भी खड़ा कर दिया। तो ये हमारा हक है और हम अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे चाहे हम जीते या हारे। अच्छा चटान साहब, आप मुशावरती कमेटी भी एक बना ली है ना पीपल्स पार्टी ने जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से मुशावरत करेगी, तो अब आप लोगों ने तो अपने कार्ड शो कर लिए, पते सारे बता दिए, तो अब क्या मुशावरत रह गई है जो इस कमेटी के सुपर्द किया गया, तो कमेटी अब क्या मामला डिस्कस करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं।
دیکھیے جی ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات اپنی سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے اور ملک کا سوچے. ہم نے جو فیصلہ کیا اس پہ بھی ہمیں سیاسی نقصان ہوگا لیکن ہم نے ملک کے مفاد کی خاطر فیصلہ کیا. یہی تقاضا ہم تمام تنظیموں سے کریں گے کہ اپنے سیاسی مفادات اپنے ذاتی ایجنڈوں کو ایک سائڈ رکھ کے اور اس ملک میں سیاسی استحکام لائے. کچھ فیصلے جو معیشت کے لیے ہے, جو دہشت گردی کے لیے ہے, جو خارجہ پالیسی کے لیے ہے, یہ ہم سارے متفق ہو کے کریں. اور یہ کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک ہے تو ہمیں سیاست ہے, خدا نخواستہ ملک نہیں ہے تو ہم سیاست کیا کریں گے اور پارٹیوں کا کیا کریں گے. تو ہم اس جو کمیٹی بنائے ہیں اور تمام پارٹیوں سے ملیں گے, اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام لائے اور تمام پارٹیوں کو ایک پیج پہ, چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے چاہے کوئی گورنمنٹ میں ہے, وہ ساروں کو ایک پیج پہ لائے. اچھا چٹان صاحب, اب سی کے اجلاس میں بلوچستان کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی؟ کوئی ڈسکس ہوا کہ وہاں پر حکومت بنائیں گے تو کس طرح بنانے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کی اور JUI کی سیٹیں برابر ہیں, تو اس حوالے سے بھی کچھ ڈسکس ہوا ہے سی میں؟ دیکھیے جی ہم کوشش کریں گے, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے بلوچستان میں کہ ہم بلوچستان میں بھی حکومت بنائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم سندھ میں بھی اپنا حکومت بنائیں. وہاں پہ لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے تو ہم تو حکومت بنانے کا بھرپور کوشش کریں گے. ابھی تک بلوچستان حکومت کے لیے ہماری کسی سے بات چیت نہیں ہوئی ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم بات چیت اس پہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم حکومت بنائیں اور ہم اپنا اعلیٰ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بنائیں اور بلوچستان کی جو حالات ہے اور وہاں کا جو ماحول ہے اس کو درست کرے اور وہاں پہ جو جس طریقے کے حالات ہے اس پہ قابو پائے, ان کے احساسی محرومیوں کو ختم کرے. اچھا چٹان صاحب, چلیں کہ وہ وہاں پر بھی اتحادی حکومت بنے گی, لیکن سندھ کے اندر تو آپ کے پاس واضح اکثریت ہے اور پہلے سے بھی زیادہ سیٹس پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے, تو یہاں تو اب کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے بھی نہیں, تو سندھ کا وزیر اعلیٰ کون بننے جا رہا ہے یہ بھی معاملہ جو ہے ویسے میڈیا پہ آ رہا تھا کہ کچھ نام ڈسکس ہو رہے ہیں, تو کوئی نام ڈسکس ہوئے ہیں CAC میں یا کوئی اتفاق ہوا ہے, کس کو بنانے جا رہی ہے پیپلز پارٹی سندھ میں وزیر اعلیٰ؟ دیکھیے جی CAC جو ہے یہ پورے ملک کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک فورم ہے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو وہ سندھ کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے, اور وہاں کا جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا میٹنگ ہوگا اور پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوگا. CAC کی میٹنگ میں سندھ کے وزیر اعلیٰ یا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے لیے کسی کے نام پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوا ہے, کوئی تجاویز بھی نہیں آئی؟ نہیں جی کچھ نہیں آیا, کیونکہ یہ CAC کا مسئلہ نہیں ہے, یہ صوبہ سندھ کا مسئلہ ہے. یہ سندھ کے منتخب جو MPAs ہے یہ ان کا مسئلہ ہے. بہت جلد یہاں سے ہمارا لیڈرشپ فری ہو کے وہاں سندھ میں جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہے جو منتخب ہو چکے ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے, ان کے ساتھ مشاورت کریں گے. تو سندھ کے وزیر اعلیٰ پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ KPK کی کسی ممبر یا CAC ممبر کو یا کسی پارلیمنٹیرین کو یا بلوچستان کے کسی پارلیمنٹیرین سے مشورہ لینا یا اعتماد میں لینا اس کا ضرورت نہیں ہے. سندھ میں جو وزیر اعلیٰ بنے گا وہ جو وہاں کے پارلیمنٹیرین ہے, نو منتخب جو MPAs ہے وہ ان کی مشاورت سے بنے گا. اچھا چٹان صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے بھی بتایا کہ جو 16 مہینے جو PTI کی PDM کی حکومت میں ہم رہے وہ بڑا تلخ تجربہ تھا, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کا تلخ تجربہ رہا 16 میں؟ کیا شہباز شریف صاحب کی ایز اے پرائم منسٹر پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی, اوور آل PDM حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی, یا پھر پیپلز پارٹی کو اس میں نظر انداز کیا گیا؟ تو یہ تھوڑی تلخ تجربہ کس ٹائپ کا تھا وہ؟ دیکھیے جی تلخ تجربات دو قسم کے تھے. ایک تو یہ تھے کہ ان کے جو وزارتیں تھے ان میں جو وہ فیصلے کرتے تھے ان میں ہماری مشاورت کو نظر انداز کرتے تھے. دوسرا یہ کہ ہماری جو وزارتیں تھے ان کے پاس وہ اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنا کام کرے. ہمارے کراچی کے لیے جو فنڈز تھے وہ جاری نہیں ہوئی, پنجاب کے لیے جو فنڈز تھے وہ جاری نہیں ہوئی. تو کافی تلخ تجربہ تھا. ویسے بھی ہمارے اور مسلم لیگ نون کے منشور میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ بات کرتے ہیں پرائیویٹائزیشن کا, ہم بات کرتے ہیں پبلک گورنمنٹ پارٹنرشپ پہ ہم بات کرتے ہیں.
وہ سبسڈیز دیتے ہیں اشرفیہ کو، ہم سبسڈیز دیتے ہیں عوام کو، جو غریب عوام ہے ان کو دیتے ہیں. تو بہت فرق ہے ہمارے اور ان کے ایجنڈے میں. ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ یہ ملک دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. پی ٹی آئی نے کے جو آزاد ممبران ہیں میرے خیال میں وہ نہ حکومت بنانے کے بارے میں نہ ان لوگوں نے سوچا ہے، نہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بات نہیں کریں گے. تو ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا تھا حکومت سازی کے لیے، تو ہم نے اس کے بات کو مان لیا کہ چلو ٹھیک ہے ہم حکومت میں شامل نہیں ہو رہے ہیں، وزارتیں نہیں لے رہے ہیں، لیکن جمہوریت کے تسلسل کو چلانے کے لیے اور اس ملک کو اس بحران سے بچانے کے لیے کہ اس ملک میں ایک بار پھر الیکشن ہو اور اس ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اور ساتھ میں ایک کمیٹی بھی بنائیں گے جو ڈے ٹو ڈے ایشو ہے ہم اس ایشو پہ ان کے ساتھ بات چیت وہ ہمارا کمیٹی. چٹار صاحب آخر میں مجھے بتائے گا کہ ایک تو بات یہ بالکل سمپل فارمولہ ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب وزیر اعظم کے انتخابات ہو گئے قائد ایوان کے تو پیپلز پارٹی نہ ہی اپنا امیدوار کھڑا کرے گی بلکہ نون لیگ کے قائد ایوان کے امیدوار کو ووٹ کرے گی. یہاں تک تو بات کلیئر ہے، لیکن آگے حکومت نے چلنا بھی ہے اور پھر آپ بیٹھ جائیں گے اپوزیشن میں تو حکومت قانون سازی بھی نہیں کر پائے گی آپ کے بنا. تو پھر حکومت چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئے گی اگر آپ نے تعاون نہیں کیا. تو یہ اگر حکومت جتنا عرصہ بھی چلے گی آپ کے تعاون سے، لیکن پھر آپ کے جب چلائیں گی آپ تو پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو پھر یہ معاملہ چلتا ہوا کچھ نظر آ نہیں رہا. دیکھیے جی اگر ہم اپوزیشن میں بھی ہوں اور مسلم لیگ کچھ اس طرح کی قانون سازی کریں گے جو ملک کے لیے بہتر ہے، ملک کے اداروں کے لیے بہتر ہے، جمہوریت کے استحکام کے لیے بہتر ہے، انسانی حقوق کے لیے بہتر ہے، تو ہم ضرور اس کے ساتھ دیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو 18ویں ترمیم کیا تھا مسلم لیگ جو تھا وہ اپوزیشن میں تھا، لیکن ہم جو قانون سازی لا رہے تھے تو وہ اس طرح کے قانون تھا کہ ملک کے لیے ضروری تھا، عوام کی بہتری کے لیے ضروری تھا، ریاست کی بہتری کے لیے ضروری تھا، تو انہوں نے ساتھ دیا. اپوزیشن کا مطلب تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم مخالفت پہ مخالفت کریں، ہم گورنمنٹ کے ہر چیز کا مخالفت کریں. اس لیے تو ہم نے کمیٹی بنایا ہے کہ وہ لوگ جو قانون سازی کرنا چاہے تو ہمارے اور ان کی کمیٹی بیٹھ کے پہلے اس کو طے کرے، اس میں جو ہماری مشاورت ہے وہ لے لے، تو انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اگر وہ ملک کو بہتری میں کوئی فیصلے کریں گے تو ہم اس کے ہرگز مخالفت نہیں کریں گے، ہم اس کا بھرپور ساتھ. مطلب فرینڈلی اپوزیشن ہوگی. دیکھیے جی اپوزیشن کو فرینڈلی ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم سیاست تو ملک کے لیے کرتے ہیں، ہم تو عوام کے لیے کرتے ہیں. اگر کوئی حکومت ہے اور وہ ملک کے بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے اس کا پھر اس پہ مخالفت کرنا تو یہ وہ پارٹی کا مخالفت نہیں ہے، وہ تو ملک کا مخالفت ہے، وہ تو ملک کے عوام کا مخالفت ہے. تو اپوزیشن ایسا ہونا چاہیے کہ تعمیری ہو، فرینڈلی کی بجائے اگر آپ اس کو تعمیری اپوزیشن کہیں تو پروڈکٹیو کے لیے بہت بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. اخونزادہ چٹان خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ویورز پیپلز پارٹی جے سی سی اجلاس کا پوئے जेका पधराई ऐं जेको वरी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो मीडिया सां ॻाल्हाए उहो ऐं उन में जेके मामला अॻियां रखिया आहिनि उन ते असां ॻाल्हि ॿोल कईसीं. ब्रेक जो वक़्तु आहे, ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ ॿिन्ही मौज़ूअ ते असांजी गुफ़्तगू जारी रहंदी.